انگلینڈ کا ایک پرسکون گاؤں، ہرے بھرے درخت، چرچ کی گھنٹی کی آواز اور ان سب کے بیچ ایک ایسا گھر جو باہر سے بالکل عام لگتا تھا لیکن اندر سے کبھی خاموش نہیں رہا۔ بولڈی ریکٹری 1862 میں بنایا گیا۔ یہ گھر چرچ کے بالکل قریب تھا، اس لیے شروع میں لوگوں کو لگا کہ یہ جگہ ہمیشہ برکت والی رہے گی، لیکن صرف کچھ سالوں کے اندر یہ گھر دنیا کے سب سے زیادہ رپورٹڈ ہانٹڈ پلیسز میں شامل ہو گیا۔ سب سے پہلی رپورٹ 1863 کے بعد سامنے آئی۔ گاؤں کے بچے جب اسکول سے واپس آتے تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ انہیں چرچ کے قریب ایک سفید کپڑوں میں عورت چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ جب وہ قریب جاتے تو وہ شخصیت ہوا میں گھل کر غائب ہو جاتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کہانی کو سیریس نہیں لیا، لیکن جب یہی چیز مختلف لوگوں نے مختلف دنوں میں دیکھی تو لوگوں کے ذہن میں پہلی دفعہ خوف نے جگہ بنائی۔ جب پہلے ریورنڈ یہاں رہنے آئے، انہوں نے شروع میں صرف اتنا محسوس کیا کہ رات کو گھر میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے رات کے وقت کوریڈور میں قدم چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب دروازہ کھولا جاتا تو کوریڈور بالکل خالی ہوتا، نہ کوئی انسان نہ کوئی سایہ۔ یہ آوازیں روزانہ ایک ہی وقت پر آنے لگیں، جیسے کسی نے روٹین بنا رکھی ہو کہ اسی وقت پر کوریڈور میں چلنا ہے۔ 1920 میں جب ریورنڈ گائے ارک اسمتھ اور ان کی بیوی اس گھر میں رہنے آئے تو چیزیں اور بھی شدید ہو گئیں اور بدترین ہو گئیں۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ گھر کے اندر چیزیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں، کبھی کبھی کتابیں شیلف سے خود بخود گر جاتی ہے اور بیل خود بخود بجنے لگتی ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ وہ تھا جب گھر کے ایک کمرے میں انسانی اسکل ملی۔ اس اسکل کا کوئی ریکارڈ چرچ کے پاس موجود نہیں تھا، نہ یہ پتہ چلا کہ وہ کس کی تھی، نہ یہ کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ اس کے بعد گھر کے اندر لکھے ہوئے پیغامات ملنے شروع ہو گئے۔ کاغذ پر لکھا ہوتا "آئی کین ناٹ ریسٹ"۔ یہ پیغامات مختلف کمروں میں ملتے اور ہینڈ رائٹنگ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی۔ یہ ان ہینڈ رائٹنگز کی ریئل امیجز ہیں۔ یہ پیغامات مختلف کمروں میں ملنے لگے اور ہینڈ رائٹنگ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی، لیکن گھر کے کسی بھی فرد سے میچ نہیں کرتی تھی۔ مشہور پیرانارمل ریسرچر ہیری پریس نے بولڈی ریکٹری کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کیس قرار دیا۔ اس نے لکھا کہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ صرف آوازیں یا امیجنیشن نہیں ہو سکتی، بلکہ پولٹرگسٹ ایکٹیویٹی کے کلیئر سائنز ہیں۔ پریس نے یہ بھی لکھا کہ کچھ راتوں میں انہوں نے خود دیکھا کہ دیواروں پر سائے ہلتے ہوئے نظر آئے، اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی دیوار کے اس پار کھڑا ہوا کچھ سن رہا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو۔ بعد میں کچھ ریسرچرز نے یہ بھی کہا کہ کچھ چیزیں ایگزیجریشن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات سب نے تسلیم کی کہ اتنی زیادہ رپورٹس اتنی لمبی مدت تک ایک ہی جگہ سے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ سب جھوٹ ہو۔ 1939 میں بولڈی ریکٹری کو آگ لگ گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ اب کہانی ختم ہو گئی، لیکن جب گھر جلا تو گاؤں والوں نے کہا کہ اس رات بھی چرچ کے پاس وہی سفید سایہ چلتا ہوا نظر آیا، اور وہ سایہ ایک نن کا معلوم ہوتا۔ آج گھر وہاں نہیں ہے، لیکن جگہ موجود ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں عمارات کے گرنے سے خالی ہوتی ہیں، یادوں سے نہیں۔ دا بیل بیچ آف امریکہ۔ اب چلتے ہیں 1800s کے امریکہ میں۔ ٹینیسی کے علاقے ایڈمز میں ریڈ ریور کے قریب ایک سیدھا سادہ سا فارم ہاؤس۔ بیل فیملی یہاں رہتی تھی۔ جان بیل ایک محنتی کسان تھا، اس کی بیوی اور بچے ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن 1817 میں کچھ ایسا شروع ہوا جو امریکہ کی ہسٹری کے سب سے مشہور ہانٹنگ کیسز میں شامل ہو گیا۔ شروعات صرف آوازوں سے ہوئی۔ رات کو دیواروں کے اندر سے کھچڑنے کی آوازیں آتیں، کبھی چھت پر قدموں کی آوازیں آتیں تو کبھی زمین پر چین گھسیٹنے کی آوازیں آتیں۔ جان بیل نے پہلے سوچا کہ شاید جانور ہوں گے، لیکن جب آواز گھر کے اندر سے آنے لگی تو پریشانی بڑھنے لگی۔ کچھ ہی ہفتوں میں یہ چیزیں صرف آواز تک محدود نہیں رہیں۔ بیل فیملی نے رپورٹ کیا کہ بچوں کے بال خود بخود کھینچے جاتے ہیں، رات کو کمبل ان کے اوپر سے خود بخود اتار دیے جاتے ہیں اور بیڈز ہلنے لگتے ہیں۔ سب سے زیادہ نشانہ جان بیل سینئر بنے۔ ایک آواز جو خود کو بیل وچ کہتی تھی انہیں نام لے کر بلاتی اور دھمکی دیتی کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔
اس روح کی سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ یہ صرف بات نہیں کرتی تھی، یہ جواب بھی دیتی تھی۔ جی ہاں، یہ جواب بھی دیتی تھی، لوگوں کے سوالوں کا جواب، بچوں کی باتوں پر ہنسنا اور کبھی کبھی گالیاں دینا۔ جان بیل دھیرے دھیرے بیمار پڑ گئے۔ 1820 میں ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بیڈ سے اٹھ نہیں پاتے تھے۔ ان کی موت کے بعد گھر میں ایک بوتل ملی جس میں سیاہ لکوڈ تھا۔ جب اس لکوڈ کو آگ میں پھینکا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ نیلی آگ بھڑک اٹھی۔ بیل وچ نے اسی رات کو چلا کر کہا کہ جان بیل کو اسی زہر سے مارا گیا۔ اس موت کے بعد بھی ہانٹنگز رکی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اس رات گھر میں ہنسی کی ایسی آوازیں گونجی جیسے کوئی اپنی جیت پر خوش ہو۔ یہ کیس اتنا مشہور ہو گیا کہ دور دور سے لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ فیوچر US پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن نے بھی کہا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ آج بھی بیل وچ کیف کے قریب جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بھاری لگتی ہے، جسم پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی دیکھ رہا ہو اور بلا رہا ہو۔ یہ کہانیاں اس لیے زندہ ہیں کیونکہ یہ صرف سنائی نہیں گئیں، یہ رپورٹس بھی کی گئیں، لکھی گئیں، محسوس کی گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ سائنس ہر چیز کا جواب تو دے دے، لیکن جب سوال رہ جائیں تو خاموشی بولنے لگتی ہے، اور شاید کچھ چیزیں کبھی جواب نہیں چاہتی۔ ایڈنبرگ کے نیچے ساؤتھ برج کے اندر ایک جگہ ہے جہاں خاموشی بھی زندہ محسوس ہوتی ہے، ایڈنبرگ والس۔ یہ والس 1788 کے قریب بنے تھے، جب شہر اوپر بڑھ رہا تھا اور نیچے اندھیرے جمع ہو رہے تھے۔ شروع میں یہ صرف پتھر کے کمرے تھے، مگر کچھ ہی سالوں میں یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ بن گئے جنہیں شہر نے بلا دیا، غریب، بیمار اور بے گھر لوگ۔ یہاں ہوا بھاری تھی اور روشنی مشکل سے پہنچتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہاں آئے ان کی سانسیں دھیرے دھیرے کم ہوتی گئیں، اور پھر ارلی 1800s میں جب یہ جگہ خالی ہونے لگی، عجیب باتیں شروع ہو گئیں۔ رات کے وقت بند والٹس کے اندر سے قدموں کے چلنے کی آوازیں آتیں، لیکن جب کوئی دیکھنے جاتا وہاں صرف اندھیرا ہوتا۔ آج بھی جب کوئی والٹس کے اندر اترتا ہے، سب سے پہلے ایک احساس انہیں ہوتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت دیر سے انتظار کر رہا ہو۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اچانک گردن پر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور پھر بھاری سانس کا بوجھ، جیسے کوئی بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ باہر نکل کر ان کی گردن پر لال نشانات ہوتے ہیں، جیسے کسی نے انگلیوں سے انہیں چھوا ہو۔ وزٹرز کہتے ہیں کہ وہاں پر ہلکی ہلکی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ وہ ہنسی چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، پھر پتھر کی دیواروں میں کہیں گھل جاتی ہے۔ وہاں لوگ مر چکے ہیں، مگر وہاں کوئی ہوتا ہے۔ ان ہنسی کی آوازوں کے لیے لوگ مڑ کر جب دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف دیواریں ہی دیواریں نظر آتی ہیں۔ کچھ وزٹرز کے لیے یہ جگہ محسوس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اچانک انہیں کہیں سے دھکا لگتا ہے، ان کے کپڑے کھینچے جاتے ہیں، یا ان کے جسم پر خروچوں کے ابھار والے نشانات نظر آتے ہیں۔ ٹھنڈک اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور سینہ بھاری ہو جاتا ہے، جیسے جگہ خود تمہیں پسند نہ کر رہی ہو۔ ایڈنبرگ والٹس کے اندر ایک سایہ بڑا مشہور ہے جس کے بارے میں بہت ہی زیادہ رپورٹس آئی ہیں۔ وہ سایہ لوگوں کو چپکے سے دیکھتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی طرف آنکھیں کی جائیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی تم چلنا شروع کرتے ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیچھے چل رہا ہو، بالکل قدم با قدم، جیسے خوف ہمارے ساتھ ہمارے جسم کے اندر اتر گیا ہو۔ سب سے زیادہ بے چین کر دینے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ والٹس چھوڑنے کے بعد بھی یہ احساس ختم نہیں ہوتا۔ رات کو خوابوں میں وہی اندھیرا، وہی پتھر، اور پیچھے سے آتی ہوئی قدموں کی آوازیں، جیسے جو چیز وہاں رہ گئی تھی اس نے تمہیں یاد رکھ لیا ہو۔ ایڈنبرگ والٹس کوئی افسانہ نہیں۔ 1788 میں بنے یہ کمرے شاید صرف پتھر کے تھے، مگر جو یہاں ہوا اس نے دیواروں میں کچھ ایسا چھوڑ دیا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں صرف یادیں نہیں ہوتی، حقیقت بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان جگہوں پر گئے ہو اور وہاں آپ کو لگا کہ آپ اکیلے نہیں تھے تو کمنٹس میں ضرور بتانا، اور ہاں، اگر اس وقت آپ اکیلے سن رہے ہو تو پیچھے ایک دفعہ ضرور دیکھ لینا۔